اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، یعنی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج۔ حج بیت اللہ اسلام کا ایک عظیم الشان فریضہ اور بندگی الہی کا اعلیٰ ترین مظہر ہے، جس کی ادائیگی پر ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو بالغ ہے اور اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ یہ وہ مقدس عبادت ہے جو انسان کو دنیاوی آلائشوں سے پاک کر کے روحانی بلندیوں پر پہنچاتی ہے اور اسے اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ ہر سال جب حج کا زمانہ آتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمان اللہ کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں فضا میں گونجنے لگتی ہیں، جو بندے کی اپنے رب سے وفاداری اور محبت کا عملی اظہار ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر زید گل خٹک صاحب، جن سے ہم حج کی تاریخ کے حوالوں سے بات چیت کریں گے اور تاریخ کے جھروکوں سے اس وقت کی مشکلات اور وقت کے حساب سے جو تکالیف لوگوں کو ہوا کرتی تھیں اور حج کے معاملے میں جتنی جو تبدیلیاں آئیں اس دور میں کیا تھا، کہاں سے شروع ہوا، اس سب تفصیلات کے بارے میں علامہ صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا دوبارہ سے بہت شکریہ۔ میں کچھ آپ سے جو ہے وہ حج کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ جی بیٹا۔ اسلام میں سے پہلے حج کا کیا تصور تھا اور کس طرح کیا جاتا تھا؟ جی بیٹے، جب سے اس زمین پر پہلا انسان آیا ہے وہ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے، جب سے زمین پر پہلا انسان آیا ہے اور وہ پہلا انسان ہمارے پدر بزرگوار حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو خلیفۃ اللہ فی الارض، آپ جب دنیا میں اس زمین پر آپ کا ورود ہوا، آپ کا نزول ہوا، آپ تشریف لائے تو آپ حمالہ میں اترے اور ماں جی حوا علیہ السلام جدہ میں۔ 40 سال بعد دونوں کی ملاقات مزدلفہ میں ہوئی۔ بیٹے، یہ وہ میدان ہے کہ جب آدمی وقوف عرفات کرتا ہے، 9 ذو الحج کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتا ہے، جو حج کا رکن اعظم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر آدمی کو، حاجی کو وقوف عرفات نصیب نہ ہو، ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر انفارچونیٹلی ایسا ہو جائے تو پھر اصطلاح فقہ میں کہتے ہیں کہ اس کا حج فوت ہو گیا، نہیں ہوا۔ تو عرفات سے جب آپ واپس لوٹتے ہیں، مزدلفہ اور عرفات کے درمیان جس میدان میں قیام کرتے ہیں اس کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ مزدلفہ لفظ ازدلفہ سے نکلا ہے، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے معانقہ کرنا، گلے ملنا۔ یہاں پر ماں جی حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ بیٹا، پھر آپ دونوں ہمارے عظیم ماں باپ جبل الرحمت پہ چلے گئے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے حضور مناجات کیے۔ وہاں سے پھر بیٹا اس جگہ پہ آئے جہاں آج خانہ کعبہ شریفہ ہے۔ صفا و مروہ شریف کے دامن میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا ملائکہ کے تعاون سے۔ بیٹا، اس میں کچھ چیزیں اس دنیا کی نہیں ہیں، مثلا حجر اسعد، ہم عام طور پر ہم حجر اسود کہتے ہیں، حجر ابیض بھی کبھی کہا جاتا تھا، اصولی نام اس کا ہے حجر اسعد، سعادت والا موتی، یہ آدم علیہ السلام عالم بالا سے لائے۔ اس طرح بیٹا خانہ کعبہ شریفہ کے بنیادوں میں جو موتی لگے ہیں سرخ یاقوت، وہ بھی عالم بالا کے۔ یہ 2 چیزیں اس وقت عالم بالا کی تھی۔ باقی بیٹا جو مقدس پہاڑ ہیں، صفا
مروہ، جبل ابو قبیس، جبل زیتون، جبل طور، جبل ابرون، ان کا پتھر استعمال ہوا۔ اچھا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تو 2 دروازے رکھے، ایک داخلی دروازہ، ایک خارجی دروازہ۔ حتیم اندر تھا بیٹا، یہ حتیم خانہ کعبہ کا اندر ہے، لیکن چھت آپ نے نہیں رکھی بیٹے۔ آپ اور آپ کی ذریت خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگوں نے بڑی سرکشی کی تو طوفان آ گیا، لوگ عذاب کے لپیٹ میں آئے۔ طوفان کے آغاز سے پہلے بیٹا اس کعبہ کو ملائکۃ اللہ نے اٹھا لیا، اب عالم بالا میں یہ بیت العزت کے نام سے موجود ہے، اس خانہ کعبہ کے عین اوپر۔ بیٹے اب صورتحال یہ رہی کہ احاطہ تھا، خانہ کعبہ کا احاطہ تھا۔ یہ آدم علیہ السلام چونکہ اس طرف سے گئے تھے ہندوستان کی طرف، بیٹا اس علاقے کے 3 نام ہیں، ہمالستان، سندھستان، ہندوستان، جو بھی آپ نام لیں۔ یہاں سے آپ گئے تھے تو آپ نے حجر اسود کو جس رکن میں لگایا بیٹا، اس کا اصولی نام ہے رکن ہندی۔ رکن ہندی کے ساتھ ملتزم ہے، پھر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، پھر ستارے کعبہ ہے، پھر رکن عراقی ہے، پھر حتیم شروع ہو جاتا ہے، اس طرف رکن شامی ہے، پھر رکن یمانی ہے۔ تو یہ جو 4 رکن ہیں بیٹے خانہ کعبہ کے، اس طرف سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ حجر اسود کے رکن کی طرف ہوتا ہے، اور اس کا اصولی نام کیا ہے؟ رکن ہندی، چونکہ آدم علیہ السلام یہاں سے گئے تھے۔ اچھا بیٹا، اب یہ خانہ کعبہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، اس کے برپا ہونے سے قبل ملائکہ نے اٹھا لیا، اوپر رکھا بیت العزت کے نام سے۔ بیٹا اب احاطہ تھا، سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، یا صلحاء آئے یا حجاج آئے، وہ احاطہ کا طواف کرتے تھے۔ بیٹا کوئی نبی ایسا نہیں ہوا یا نبی کے متبعین ایسے نہیں ہوئے علیہ السلام و علیہم الرضوان جنہوں نے خانہ کعبہ کا حج نہ کیا۔ تمام انبیاء نے حج کیا ہے، حج کی یہی مناسک ادا کیے ہیں بیٹا۔ ہاں، سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد ابراہیم علیہ السلام تک احاطہ تھا، رکن ہندی میں حجر اسود چمک رہا ہوتا تھا، لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا۔ اچھا بیٹا پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ پہلے تو اپنی اولاد کو وادن غیر ذی زرع میں آباد کرو۔ حضرت حاجر علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل یہاں آباد ہوئے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اسحاق علیہ السلام، حضرت سارہ، حضرت حاجر پہلے سے وہاں تھے، حضرت اسماعیل۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب کھدائی کرو، سرخ یاقوت جب نظر آ جائیں تو خانہ کعبہ کی دیواروں کا طرف وہ کرو۔ بیٹا ہم جو کہتے ہیں نا کہ معمار کعبہ ابراہیم علیہ السلام، یہ اب چل پڑا ہے، اصل میں ابتدا میں معمار کعبہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اور بیٹا ہمارے ہاں ایک اور بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بیت المقدس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں نا بیٹا، نہیں، قبلہ اول خانہ کعبہ ہے۔ قرآن عظیم میں کریم رب کا ارشاد ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کے لیے وضع کیا وہ خانہ کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو وہ تو مسجد صخرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی۔ تو بیٹا پھر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کا ترفع کیا۔ بیٹا آپ نے بھی 2 دروازے رکھے، چھت بھی رکھی۔ اب کیا ہوا بیٹا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے مناسک حج شروع ہوئے۔ قرآن عظیم میں آپ کی دعا موجود ہے، ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حج کے سارے مناسک تعلیم فرمائے، آپ نے اپنی ذریت کو اور آنے والی اپنی ملت کو سب کچھ تعلیم فرما دیا۔ بیٹا اس وقت سے خانہ کعبہ شریفہ کا حج کبھی موقوف نہیں ہوا۔ ہاں، ایک بڑا بدقسمتی کا سال آیا جب کرامتیوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، بیٹا وہ حجر اسود کو بھی اکھیڑ کر لے گئے، اس سال حج نہیں ہوا۔ دوسرا بیٹا جب یزید ملعون کے دور میں خانہ کعبہ شریفہ پر حملہ ہوا، اس موقع پر بھی حج نہیں ہوا۔ ان 2 مواقع کے علاوہ باقی حج کا سفر اور حج کی سعادت اور حج کی ادائیگی جاری و ساری ہے بیٹا۔
اور مسجد کی تعمیر حرم میں کب ہوئی؟ بیٹا مسجد جس طرح میں نے عرض کیا کہ جی پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کی. اب بیٹے اس طرح ہوا کہ قریش کے دور میں میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو چکی تھی. بہت زیادہ بارشیں ہوئی تو خانہ کعبہ شریفہ کے جو جدار تھے، دیواری تھی، کچھ شکست و ریخت کا شکار ہوئی. تو اس زمانے کے قریش کے عمائدین نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ شریف کی رینوویشن کی جائے. بہت مشکل سے میٹیریل جمع کیا گیا بیٹا. خانہ کعبہ شریفہ کی رینوویشن ہوئی، یعنی تعمیر نو ہوئی، شکست و ریخت کو دور کیا گیا. لیکن بیٹے اسباب اتنے نہیں تھے تو خانہ کعبہ کا ایک حصہ باہر رکھنا پڑا. اس کو حتیم کہتے ہیں. اصولی طور پر یہ خانہ کعبہ کا اندرون ہے، لیکن وہ متاع نہ ہونے کی وجہ سے، سامان نہ ہونے کی وجہ سے پھر مختصر رکھا گیا، اور دروازہ بیٹے ایک رکھا گیا، داخلی دروازہ. اب ہوا اس طرح بیٹے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا. میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ کو اس طرز پر تعمیر کروں جس طرح میرے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ترفع فرمایا تھا. لیکن بیٹے میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت سے کام لیا، کہیں لوگ مخالفت نہ کر لیں. میرے آقا حکمت و تدبیر سے بہت کام لیتے تھے بیٹا. میرے آقا لوگوں کو ایکموڈیٹ کرتے تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا طریقہ یہی ہے کہ تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن. بیٹا میرے آقا و مولا علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دنیا سے تشریف لے گئے. امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے. بیٹا وہ واقعات لمبے. درمیان میں ایک عبوری دور ہے. عبداللہ بن زبیر حکمران بنے. یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت زبیر بن العوام کے فرزند ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں. میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ کے پوتے. تو بیٹا یہ حکمران بنے، لیکن عبوری وقت کے لیے. ادھر دمشق کی طرف تو بنو امیہ کی حکومت تھی. یہ حجاز کا علاقہ، عراق کا علاقہ، کرمان تک کا سارا علاقہ ان کے عملداری میں تھا. انہوں نے پھر بالکل اس ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. 2 دروازے رکھے، حتیم اندر رکھا. بیٹے عبداللہ بن زبیر شہید کر دیے گئے عبد الملک کے دور میں، قتل ہوئے. اس کے بعد عبد الملک بن مروان تمام عالم اسلام پر غالب آ گیا. بلا شرکت غیر ان کی حکومت قائم ہو گئی. عبد الملک نے بیٹے پھر دوبارہ قریش کے طرز پر تعمیر کیا اور حتیم کو باہر رکھا جس طرح آج ہے. اب میرے بیٹے وقت گزرتا رہا. بنو امیہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے. ظلم و جور کا انہوں نے بہت بڑا غلغلہ دراز کر رکھا تھا. بڑے صفاق تھے بیٹا، ماں سوائے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے. باقی ان سب لوگوں نے اہل بیت اطہار کی حق تلفی کی اور اہل بیت اطہار پر مظالم کیے. پھر بیٹا بنو عباس نے ان کو ٹیک اوور کیا. لیکن وہ ویسے تو اہل بیت اطہار کا کارڈ انہوں نے استعمال کیا کہ ہم ان کو حقوق دلا رہے ہیں، اصل حقداروں کو. لیکن بیٹا جب وہ سریر اقتدار پر متمکن ہو گئے تو انہوں نے بنو امیہ سے کہیں زیادہ مظالم اہل بیت اطہار پر کیے. خیر مختصر کرتے ہیں تو تاریخی اذیتیں ہیں بیٹا جن کو ہم سہتے آ رہے ہیں. ہارون الرشید نے پھر دوبارہ سوچا کہ منصور نے کہ ہم اسی طرز پر ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر اس کی تعمیر کریں گے. پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کو حکمرانوں کے ہاتھ میں بازیچہ اطفال بننے نہیں دوں گا. تو پھر یہ لوگ رک گئے، وہ عوامی یورش سے ڈر گئے اور رک گئے. تو بیٹا یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی داستان ہے. ہاں بیٹا بعد میں رینوویشن ہوتی رہی، بیوٹیفیکیشن ہوتی رہی. یہاں بڑی بڑی قیمتی چیزیں معلقات بنتے رہے، قلائد بنتے رہے، تزئین و آرائش و تزئین نو ہوتی رہی، خوبصورتیاں ہوتی رہی. لیکن بیٹا اصل شیپ وہی ہے. اس دور بیٹا موجودہ دور میں شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی شریف کے حوالے سے اور حرم شریف کے حوالے سے تعمیری نقطہ نظر سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ان کو عطا فرمائے. اسلام آنے کے بعد جو مختلف ادوار تھے، عباسیہ، عثمانیہ، ان سارے ادوار میں حج کے بارے میں کیا کیا تبدیلیاں بیٹی رونما ہوئیں؟ جو تبدیلیاں رونما ہوئی نا، ایک تو انتظامی تبدیلیاں ہیں. ٹھیک ہے. انتظامی تبدیلیاں شرعی نہیں ہوتی میری بیٹی، وہ حکمران کرتے. جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت جو حج کے لیے آیا اس کے علاوہ کوئی شخص مکہ میں نہ رہے. جی.
یہ بات ہے نا، آپ نے بھی سنی ہوگی بیٹا. مدینہ شریف جو لوگ آ جاتے ہیں ان کو بھی مکہ شریف آنے نہیں دیتے. یہ انتظام بیٹا اب یہ شرعاً ممنوع نہیں ہے. حج کے دنوں میں کوئی عمرہ کرنے آئے، صرف خانہ کعبہ شریفہ کی زیارت کرنے آئے تو یہ شرعاً ممنوع نہیں ہے، لیکن انتظامی نقطۂ نظر سے بندوبست اور اہتمام کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. تو بیٹا اس طرح کی انتظامی تبدیلیاں تو ہر دور میں ہوئی. باقی حج کے مناسک میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. حج قران، حج تمتع، حج افراد، یہ سلسلے ہوتے رہے، اور آج بھی ہلکے پھلکے اختلاف کے ساتھ فقہائے امت کے درمیان یہ چیزیں کامن ہیں. صحیح. میزاب رحمت کسے کہتے ہیں؟ بیٹا خانہ کعبہ کا پرنالہ شریف یہ حتیم میں گرتا ہے. خانہ کعبہ کا پرنالہ، اس کو میزاب الرحمت کہتے ہیں. میزاب رحمت سادہ الفاظ میں بیٹا، فارسی ترکیب میں آپ کہتے ہیں میزاب رحمت، رحمت کا میزاب. جب بارش ہوتی ہے تو بیٹا اس پرنالے کے ذریعے، میزاب رحمت کے ذریعے حتیم شریف میں پانی گرتا ہے، بہت برکتوں والا ہے. اچھا بیٹا دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جہاں خانہ کعبہ شریفہ کے اس میزاب رحمت کا پانی گرتا ہے، عین اسی جگہ سینٹر میں وہ بستر ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے آیا تھا. وہ میزاب رحمت کے اندر چھپا ہوا ہے، مدفون ہے. اچھا. تو حتیم جو ہے بیٹا خانہ کعبہ کا اندر ہے، اس لیے جب آپ طواف کرتے ہیں تو حتیم کے اندر نہیں آتے، چونکہ حتیم خانہ کعبہ کا اندرون ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کو حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں؟ جی حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں. بیٹا اس دیکھیں نا، حجر اسعد کہتے ہیں، وہ ایک موتی ہے. یاقوت جو فاؤنڈیشن میں ہے، اس طرح بیٹے حجر اسماعیل دراصل وہ بستر ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا تھا. بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ماں جی ہاجر علیہ السلام کی قبور مبارکہ معروف روایات کے مطابق حتیم کے اندر. اچھا. عمرے اور حج کے بارے میں ایک بات عام طور پہ ہم لوگ ہمیشہ سے سنتے آئے کہ اگر عمرہ کر لیا ہے آپ نے، تو اگر آپ کے پاس حج کی استطاعت نہیں ہے تو بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ فرض ہو گیا ہے. درست نہیں ہے بیٹا. اچھا، بالکل عمرہ اپنی جگہ ہے اور حج اپنی جگہ ہے. عمرہ اپنی جگہ بیٹے، اگر آپ عمرہ کی استطاعت رکھتے ہیں تو آپ عمرہ کریں گے. عمرہ پر کم پیسے لگتے ہیں. حج کے لیے انتظام بھی زیادہ ہے، بندوبست بھی زیادہ ہے، زاد راہ کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. قرآن عظیم کی نص مبارکہ ہے، وَلِلَّهِ، اس پر توجہ کریں میرے بیٹے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کی رضا کے لیے اس شخص پر خانہ کعبہ کا حج لازم ہے جس میں استطاعت ہے. بیٹے استطاعت کو آسان الفاظ میں جس طرح فقہاء اکرام نے بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ نے گھر والوں کے لیے خرچہ چھوڑ دیا. جی، میں نے دیسی لفظ استعمال کیا، خرچہ، اصطلاحی لفظ استعمال نہیں کیا، خرچہ. اس کے بعد آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حرمین شریفین جا بھی سکتے ہیں، وہاں قیام بھی کر سکتے ہیں اور واپس آ بھی سکتے ہیں، اور پیچھے گھر والی بھی متاثر نہیں ہو رہے، آپ مقروض بھی نہیں ہیں. اگر آپ کے ذمہ کوئی لائبلٹی ہے، مثلا بچی کی شادی ہے، بچی کی تعلیم ہے، وہ معاملہ بھی صحیح چل رہا ہے بیٹے، آپ مقروض بھی نہیں ہے، گھر والوں کے لیے خرچہ موجود ہے، آپ کے پاس بھی زیادہ راہ ہے. تو اس کو اصولاً کیا کہیں گے کہ آپ مقتصد ہیں، آپ مستطیع ہیں. اب آپ پر حج ہے تو بیٹا حج اس پر ہے جس پر جو مستطیع ہے، مقتصد ہے، جس کے پاس زیادہ راہ ہے، جس کے پاس تمول ہے، اسباب ہے. یہ نہیں کہ جس نے عمرہ کی اس پر حج فرض ہو گیا. اچھا. بلکہ بیٹے ابھی آپ نے ایک بات کی، حج اکبر اور حج عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جمعہ کے دن اگر عرفات کا خطبہ پڑھے، وقوف پڑھے، یعنی جو 9 ذوالحج ہے وہ جمعہ کے دن آئے تو اس کو ہم حج اکبر کہتے ہیں. نہیں بیٹے، ہر حج حج اکبر ہے، عمرہ حج اصغر ہے. اچھا، تو حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ بیٹا ہر حج اکبر تو سارے ہی ہوں گے، جو بھی حج ہے بیٹا، جو عمرہ جو آپ ابھی حج کریں گے ذوالحج کے میں، یہ حج اکبر ہے. حج اکبر. عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں میرے بیٹے کہ جو ہمارے یہاں ایک چیز پھیلا دی گئی ہے نا کہ جمعہ کے دن اگر وقوف عرفات آپ کو میسر ہو، دن جمعہ کا ہو، تو یہ حج اکبر ہے. نہیں بیٹے، ہر حج حج اکبر ہے. ٹھیک ہے، اور عمرہ حج اصغر. اور حج بدل؟ حج بدل یہ بیٹا
کہ مثلا آپ کے والدین مستطیع ہوتے، وہ نہ جا سکے، کسی بیمار تھے، کوئی وجہ تھی، کوئی سبب تھا بیٹا، کوئی عذر تھا، ٹھیک، وہ دنیا میں ہے، دنیا سے چلے گئے بیٹا، وہ پیسے آپ استعمال کر کے حج کر لیں، ٹھیک ہے، تو بیٹا آپ کا بھی حج نفلی ہو گیا، ان کے نام سے کریں. آپ کا بھی نفلی حج ہو گیا، پورا ثواب ملا حج کا، ٹھیک ہے. اور ان کی طرف سے بھی ہو گیا. ہاں بیٹے، پھر کبھی آپ خود مستطیع ہوں گے تو پھر آپ حج کریں. پھر آپ کریں، پھر آپ مطلب فرض ہے آپ کے اوپر. جی، لیکن بیٹے اس صورت میں جب آپ مستطیع ہوں. جی بالکل بالکل. اچھا، یہ صفا مروہ بیٹا کے بارے میں صفا تو و مروہ، جی بیٹے یہ ساری زمین اللہ نے پیدا کی ہے، یہ بہر اللہ نے پیدا کی ہے، سورج چاند ستارے پہاڑ سب کچھ. ہاں بیٹے اللہ کو اختیار ہے نا کہ کسی چیز کو تخصیص دے دے. ان الصفا، کتنے پہاڑ ہیں، یہ ہمالا تو بہت بڑا پہاڑ ہے، نانگا پربت، K2، ماؤنٹ ایورسٹ، کتنے بڑی بڑی چوٹیاں ہیں. ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے طور، وہاں اس کے وادی الایمن میں ایک پودا ہے زیتون کا بیٹے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائے، اس جاڑی میں سے آواز ہے، زیتون کا پودا تھا، انی انا اللہ ربک فاخلع علیک، اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرا رب، تجھ سے مخاطب ہوں، اپنے نالین پاؤ اتار لے، اپنے پاپوش اتار لے. پھر کلام ہوا. تو بیٹا طور پر اللہ کی تجلی پڑی، صفات کی تجلی، ذات کی تجلی، انوارات کی تجلی. طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. پہاڑ تو اور بھی ہیں، لیکن بیٹا طور کو ایک تخصص حاصل ہوگا، ایک امتیاز حاصل ہو گیا. ٹھیک بیٹے طور کو ایک تخصص، ایک تشخص، ایک امتیاز حاصل ہو گیا. اس طرح جبل ابرون، جبل زیتون، وہاں بھی انبیاء کی نشانیاں ہیں. اس طرح بیٹا صفا و مروہ قرآن عظیم میں آیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کے شعار ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جو حج کرے اور عمرہ کرے اس کے لیے اچھا ہے، لازم ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے. ومن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو زیادہ کر سکے اس کے لیے اور بھی بہتر ہے. بیٹا ہمارے پاس ماں جی حضرت ہاجر کی سنت ہے. اسماعیل علیہ السلام کو آپ دودھ پلا رہے تھے، پانی مشکیزے میں بھی ختم ہو گیا، دودھ کی صورت بھی نہ رہی، تو آپ ان پہاڑیوں کی طرف گئی کہ کہیں پر شاید چشمہ ہو. کبھی صفا کبھی مروہ. سوچ لیجئے بیٹے آج تو بہت آسانیاں ہیں. آپ صفا پر گئی ہوں گی، پھر نیچے وادی تھی، پھر مروہ پر بیٹے 7 چکر آپ نے کاٹے، پانی نہیں ملا. پھر سوچا کہ اپنے بچے کی تو خبر لوں. واپس جب تشریف لائیں تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جہاں مبارک ایڑیاں رکھی تھی وہاں سے پانی نکل آیا. اچھا بیٹا یہ لفظ زم ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. زم ٹہر جا، تو چشمہ نکل آیا. اب بیٹا آپ دیکھیں کہ آج تو بڑی سہولتیں ہیں. وادی میں حضرت ماجی دوڑتے تھے، پہاڑی پر تو چڑھنا ہوتا ہے. آج وہ وادی کو اس طرح مشخص کیا گیا ہے کہ اوپر سبز لائٹیں ہیں. جی اگر آپ نے عمرہ کیا بیٹا اندازہ ہوا ہوگا. تو یہ وادی ہے. اب دیکھیں میرے بچے کہ یہاں پر مرد دوڑتے ہیں اور خواتین کو آہستہ چلنے کا حکم ہے. جی مرد دوڑتے ہیں تاکہ حضرت حوا علیہ السلام کی، حضرت ہاجر علیہ السلام کی ادا باقی رہے، اور خواتین آہستہ چلتی ہیں تاکہ حیا باقی رہے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات کہی. اچھا یہ بی بی ہاجرہ منکوحہ تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ بالکل بیٹا، یہ جو ہمارے ہاں یہ بڑی، اس پر میرا دل بہت ازردہ ہوتا ہے بیٹا. کسی بھی نبی نے علیہ السلام، کوئی بھی آپ سے کہہ دے، کسی کتاب میں آپ دیکھیں میرے بیٹے اگر آپ بخاری شریف میں بھی دیکھ لیں، کسی بھی کتاب میں دیکھ لیں، کوئی یہ کہہ دے کہ نبی علیہ السلام نے کسی خاتون کو کنیز بنایا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا جھوٹ بولتا ہے. میرے آپ کے سامنے بات، النکاح من سنتی وسنت الانبیاء من قبلی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. میری سنت اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت نکاح ہے. جس نے اس طریقے سے انحراف کیا، اغماض کیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں.
بیٹا حضرت حاجر علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی منقوہ اور زوجہ کریمہ تھی. اسماعیل علیہ السلام یہ یہودیوں کی شرارت ہے کہ اسحاق علیہ السلام. بیٹے میں نے ایک دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا اسرائیلی روایات نے ہمارے دینی آثار کو بہت ڈیمیج کیا ہے. اس میں سے ایک ڈیمیج یہ ہے کہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ جو ہماری جدہ تھی حضرت سارہ علیہ السلام وہ تو منقوہ تھی اور حضرت حاجر یہ نام حاجرہ نہیں ہے بیٹا، حاجر، دو چشمیہ الف جیم را، حاجر، حضرت حاجر علیہ السلام. اور وہ تو بادشاہ کی بیٹی تھی، حضرت حاجر بادشاہ کی بیٹی تھی. اب ہمارے پاس وقت نہیں، کبھی واقعہ آپ کو سناؤں گا. تو بیٹا وہ تو شہزادی تھی، بارکہ وہ بھی منقوہ اور حضرت سارہ بھی منقوہ، دونوں ہماری مائیں. اچھا حج کے بارے میں کیا ایسا ہے ممکن کہ کوئی حج پہ جانے کی تیاری میں ہو؟ جیسے ہم نے اکثر واقعات سنے ہیں کہ کسی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اس کو یہاں ضرورت ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا کوئی بھی اشد ضرورت جس کو ہو، ہم حج موقوف کر کے اس کی ضرورت پوری کر دیں. بیٹے میں آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں، وہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہوگا. دو بڑے بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت عامر ابن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. بیٹے اہل اللہ پر جو کچھ کھلتا ہے وہ ہر ایک پر تو نہیں کھلتا نا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ کسی کا حج قبول نہیں ہوا، صرف علی موفق کا حج قبول ہوا ہے. پھر آواز آئی کہ علی موفق کی وجہ سے سب کے حج قبول ہو گئے. اچھا. تو بیٹا حج کا موسم ختم ہوا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عمر ابن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ آئے، عراق میں جگہ تھی، گاؤں میں آئے، بکوبہ کے کوئی نام تھا، وہ کتاب میں لکھا تھا، مجھے بھی یاد نہیں ہے. کہا کہ یہاں کوئی علی موفق ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، چونکہ انہوں نے کہا حاجی علی موفق بیٹا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں علی موفق تو ہے، کابلر ہے، یہ جوتوں وغیرہ کا کام کرتا ہے، لیکن اس نے تو حج نہیں کیا. خیر ہم گئے، شیخ فرماتے ہم گئے، ملاقات کی. بیٹا اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ بس آئے اور گئے، لوگ رات قیام کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھی، باتیں کی. تو ہم نے ان کو واقعہ سنایا. علی موفق نے کہا کہ میں ہر روز کی کمائی سے کچھ نہ کچھ پیسے پس انداز کرتا تھا، حتیٰ کہ اتنے پیسے بن گئے کہ اب میں قافلے کے ساتھ جا سکتا تھا. میں نے تیاری بھی کر لی، امیر قافلہ کو اطلاع بھی کر دی، سواری کا انتظام بھی کر دیا، گھر والوں کو بتا دیا، نصیحت بھی کر لی. میرے بیٹے اس زمانے میں بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ حاجی واپس نہیں لوٹتے تھے، راستے میں شہید ہو جاتے تھے، تو اس لیے وہ گھر والوں کو نصیحت کر کے جاتے تھے. رات کو میرے پڑوس سے رونے کی آواز آئی. میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، میرا پڑوسی باہر نکلا. میں نے کہا یہ بچے رو رہے ہیں، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ جا کے آرام کر. پھر آواز آئی، پھر میں گیا، کئی دفعہ گیا. پھر میں نے اس کو قسم دی کہ مجھے صحیح بات بتاؤ، یہ جو آپ مجھے تسلی اور تشفی دے رہے ہو ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، بچے مسلسل رو رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہے، کیا ہے؟ تو وہ رویا، وہ میرا پڑوسی رویا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس اسباب نہیں ہے، 7 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں. علی موفق رحمہ اللہ کہتے میرے پاس جتنا کچھ تھا زادیرہ سارا میں نے ان کو دے دیا. حضرت جنید روئے اور فرمایا ہاں حج تیرا ہی ہوا ہے. تو ایسے موقع پر اگر آپ کسی مستحق کی مدد کریں تو بیٹے وہ حج سے بڑھ کر ثواب ہے. یہی تو چیزیں ہیں. اچھا اب بیٹے یہ گو کہ ہمارے موضوع کا آج حصہ نہیں ہے. اب یہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اب ذرا دیکھ لیں، ہر گھر میں 5-5 6 قربانیاں. بھائی آپ ایک قربانی کر لینا، باقی جو پیسے وہ مستحقین میں تقسیم کر. کسی مثلا ایک بیوہ کو آپ سلائی مشین لے کے دے دیں، واشنگ مشین لے کے دے دیں، اور کہے کہ دیکھیں بہن آئندہ آپ مانگے نہ، آپ لوگوں کے کپڑے دھوئیں گے کچھ نہ کچھ اجرت ملے گی، آپ لوگوں کے کپڑے کیا اسے کہتے ہیں سلائی کریں گے کچھ نہ کچھ اجرت ملے گی. آپ خود کفیل ہو جائیں، خود انحصاری کی طرف جائیں، سوال کی طرف نہ جائیں. بیٹے ہمارے ہاں بڑا صدمہ ہے کہ نہ حکمرانوں میں یہ سوچ ہے کہ معاشرے کو تعمیر کر لیں گے فنانشیلی، اور نہ پبلک میں یہ سوچ.
وہ حضرت اقبال فرماتے ہیں نا، نہ مشرق اس سے بھری نہ مغرب اس سے بھری، جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری. ہم وقتی ہیلپ کر دیتے ہیں، راشن دے دیا، کھانا دے دیا، یہ کام کر لیتے ہیں، مگر یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو خود مختار بنا دیا جائے. حج پہ قربانی فرض ہے؟ بیٹی حاجی اگر مستطیع ہے، اس کے پاس وافر پیسے ہیں کہ وہاں وہ دعایا کر سکتا ہے، نہر کر سکتا ہے. بیٹا اس دن کو 10 ذوالحج کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النہر. یوم النہر میں حاجی کا کام کیا ہے بیٹا؟ وہ مزدلفہ سے آئے گا. سب سے پہلے ترتیب یہ ہے میرے بیٹے، جمرہ عقبہ، جس کو ہم یہاں دیسی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بڑا شیطان، جمرہ عقبہ. اس کو رمی کرے گا، 7 کنکریاں مارے گا بیٹا. اس کے بعد وہ انشور کرے گا کہ دہایا قربانی میری ہو گئی. دہایا لفظ ہے لیکن ہم قربانی کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد بیٹا پھر احرام اتارے گا، ناخن کاٹ سکتا ہے، بال کاٹ سکتا ہے. اب کچھ پابندیاں اس پر سے حج کی اتر گئی ہیں. اچھا لیکن بیٹے اگر وہ جو حاجی ہے جس نے احرام باندھا ہے وہ مفلوق الحال ہے، بڑے مشکل سے پہنچا ہے، مناسک حج بمشکل ادا کی، پیسے وغیرہ پاس نہیں، تو پھر اس پر قربانی نہیں، مستطیع پر ہے. اچھا بیٹے مالی حوالے سے آپ میری ایک اصولی بات میں آپ کے حضور عرض کرتا ہوں میری بیٹی، جتنی بھی مالی امور، صدقہ ہے، عفو ہے، ینال ہے، ایثار ہے، عشر ہے، خمس ہے، فے ہے، زکوٰۃ ہے، جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے بیٹا. قرآن عظیم کا اصل الاصول ہے بیٹا، علی الموسع قدر وعلی المقتر قدر. وسعت والے پر اس کی توفیق کے مطابق، اور دولت مند پر، کلاش پر، مفلس پر اس کی توفیق کے مطابق. ٹھیک. تو یہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے اتنا، وہ بہت مشکل سے وہاں گیا ہے اور کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کا دم کیا جاتا ہے. اچھا بیٹے دم کو ہم نے بہت زیادہ پروموٹ کر دیا بیٹی، بہت زیادہ پروموٹ کر دیا. بیٹی آپ نے کتابوں میں پڑھا ہو گیا بال اتر گیا تو دم واجب ہوگا، نہیں، قصداً آپ بال کھینچیں گے. بلکہ بعض فقہا نے تو کہا ہے کہ ایک بال سے نہیں ہوتا، قصداً بھی کھینچ. لیکن چلے ہم جمہور کی بات کر لیتے، آپ آمدن، قصداً، ڈیلیبریٹلی، انٹینشنلی آپ بال کھینچیں گے تو بیٹا پھر دم واجب ہوگا. لیکن صرف دم نہیں ہے میرے بیٹے، صرف دم نہیں ہے. اگر کسی کے پاس دم کی توفیق نہیں، اس پر 10 روزے ہیں، 3 روزے وہاں رکھے وہاں پہ، اور جب واپس لوٹ آئے تو 7 روزے رکھ لے. یعنی اگر دم دینے کی وہ استطاعت نہیں رکھتا، دم کا اہتمام کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا بیٹے، تو پھر متبادل ہے وہ روزے رکھے. مکہ حرم شریف میں 3، یہاں اپنے جگہ پہ آ کے 7 روزے. اور اگر صحت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے یہ اس بھی کی نہیں ہے بیٹا، یہ بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے. بیٹی آپ دیکھیں ماشاء اللہ آپ صاحب علم ہیں. یرید اللہ، یہ دین ہے، یہ وہ دین ہے جس کا تعارف قرآن نے کرایا میری بیٹی. یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسرا، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی متنفس پر اس کے بساط سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا. فسنیسرک للیسرا، ہم آپ کو مشکل سے نکال کر آسانیوں کی طرف لاتے ہیں. اچھا ایک یہ جو بات بہت مشہور ہے کہ جی حج جو ہے وہ محرم کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. ایک وقت میں ہم اپنے بچپن میں یہ سنتے تھے کہ گھر سے باہر بھی آپ بغیر محرم کے نہیں نکل سکتے. آپ کو اگر بازار جانا ہے، اسکول جانا ہے تو کوئی نہ کوئی محرم ساتھ میں ہونا چاہیے. تو لیکن اب جو ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس محرم نہیں ہوتا، تو کیا کریں وہ؟ بیٹے پہلی بات تو یہ ہے، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ خاتون محرم کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے. بیٹا میں سب سے پہلی بات آپ کے حضور ہی عرض کرتا ہوں، محرم اور نامحرم یہ اصطلاحات مساہرت کی ہیں. سب سے دیکھو نا بیٹی، آپ مجھے کہیں گے کہ آکسیجن تاریخ کی اصطلاح ہے کہ سائنس کی، تو میں کہہ دوں گا تاریخ کی نہیں ہے، سائنس کی ہو سکتی ہے نا، تاریخ کی نہیں. ٹھیک ہے. تو محرم اور نامحرم مساہرت کی اصطلاحات، مثلا یہ خواتین محرم ہیں،
یہ نانی ہے، یہ دادی ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ پھپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ بھانجی ہے، یہ بھتیجی ہے، یہ بہو ہے، بیٹا یہ محرم ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ محرم ہے۔ اور چچا زاد ہے، پھپھی زاد ہے، ماموں زاد ہے، خالہ زاد ہے، پڑوسن ہے، بیٹا ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ محرم خواتین وہ ہیں جن کے ساتھ نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، اور نامحرم جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ تو مصاہرت کی اصطلاحات ہیں۔ اچھا بیٹے، خاتون گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اس کو ذرا قرآن پر پیش کریں، قرآن عظیم پر نا، دین قرآن سے ہے نا بیٹا، قرآن اور سنت کا نام دین ہے، یہ آپ کے علم میں ہے میرے بیٹے۔ تو قرآن عظیم میں آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ویحفظن فروجہن ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن۔ اب دیکھ کیسا کتنی واضح ہے کہ خاتون اگر گھر کے اندر ہے تو بے تکلفی کر سکتی ہے، گھر سے باہر نکلے تو دوپٹہ سر پر ڈال لے، یدنین علیہن من جلابیبہن، دوپٹہ سر پر ڈال، اوڑھنی، چادر، دوپٹہ، ردا، قرآن نے اس کو جلباب کہا ہے، نہ زیادہ پتلی ہو چادر اور نہ زیادہ وہ مختصر ہو، وہ ردا سر پر ڈال لے، اور جو لٹکے ہوئے حصے ہیں بیٹا دونوں طرف، اس سے گردن کی نیچے کا وجود چھپا لے۔ 3 اعضاء مستثنیٰ ہیں، چہرہ الا ما ظہر، جس طرح قرآن پاک میں چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، تو بیٹا وہ تنہا نکل سکتی، قرآن اجازت دیتے ہیں۔ ہاں یہاں مقام پر ہو یا حج کے موقع پر ہو، جان مال آبرو، جان مال آبرو، اس کی حفاظت کے لیے وہ اپنے ساتھ اگر شوہر کو لے جائے، باپ کو لے جائے، چچا کو، بیٹے کو، بھتیجوں کو، وہ اچھی بات ہے، وہ مستحسن بات۔ اس طرح میرے بیٹے کبھی بھی کسی مرد کا، جس کو آپ نے محرم کہا، شوہر، بیٹا وغیرہ، بھانجا، باپ، شوہر، یہ حج کی شروط میں شامل نہیں ہے۔ حج پر جتنا حق مرد کا ہے اتنا ہی حق خاتون کا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ بڑی مشہور ہستی، امہات المومنین میں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا کسی خاتون کو محرم میسر نہیں ہے تو وہ حج کر سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا محرم کبھی بھی مستطیع نہ ہو تو کیا یہ حج سے محروم رہے گی؟ کیا یہ حج سے محروم رہے گی؟ ظاہر حج کرے گی۔ بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے ساتھ خواتین آتی تھی، وہ ان کی رشتہ داری نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عثمان کے ساتھ امہات المومنین آتی تھی، امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام کے ساتھ خواتین آتی تھی، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خواتین آتی تھی۔ بیٹا اہل علم نے بہت کچھ لکھا ہے اس حوالے سے، مثلاً اگر قافلے میں زیادہ خواتین ہیں اور 2-3 خواتین ان میں ایسی ہیں کہ جن کا رشتہ دار ان کے ساتھ نہیں ہے تو بالکل ان کا حج ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ بیٹے کہ یہ جو شوہر، باپ یا بیٹے کا ساتھ ہونا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس زمانے میں سفر مخدوش تھے، معمول نہیں تھے بیٹا، تو مرد ساتھ ضرور ہوتے تھے تاکہ خواتین کی عزت، آبرو، جان، مال سلامت رہے۔ بیٹے آج کل زیادہ اچھے بندوبست ہیں، لہٰذا جو خاتون متمول ہے بیٹا، جس پر حج لازم ہے، وہ کسی محرم کا انتظار نہ کرے، وہ چلی جائے اور حج کرے۔ علامہ صاحب آج کل حالات زیادہ مخدوش نہیں ہیں آپ کے خیال سے؟ بیٹے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں اب تو؟ نہیں بیٹا، وہ بات آپ کی صحیح ہے، وہ تو میں نے عرض کر دیا ہے۔ میں صرف ایک اصولی بات کہہ رہا ہوں بیٹا کہ شوہر، باپ، بیٹے کا ساتھ ہونا شروط حج میں نہیں ہے۔ اس کا کوئی ریفرنس ہے؟ بڑے ریفرنسز ہیں بیٹا، بڑے ریفرنسز ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ، بہت زیادہ یہ میں صحابہ آپ سے اس وجہ سے یہ میں سوال کر رہی ہوں کہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا، ان صاحب کا میں نام تو نہیں لوں گی، لیکن انہوں نے جو لکھا ہے وہ ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3154 اور 3156 میں۔
بیٹے بالکل یہ میری نظر میں جن حدیث کا آپ نے حوالہ دیا بیٹے ان حدیث کو آپ بنظر غیر پڑھ لیں، وہاں بھی یہی مقصد کار فرمائے جان مال آبرو کی حفاظت، انہوں نے بھی شروط حج میں اس کو شامل نہیں کیا۔ نہیں، شروط حج میں ہی ہے۔ نہ بیٹے اگر ایسا ہے تو انہوں نے حدیث کو سمجھا نہیں ہوگا۔ دیکھیں بیٹا، اس سفر حوالے کے سے- لیے محرم کی شرط شریعت مطہرہ نے سفر کے لیے یہ بیان فرمائی ہے۔ علامہ علاء الدین ابی بکر بن مسعود کاسانی حنفی لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے حج و عمرے کی شرائط میں 2 شرطیں خاص طور پر ہیں، اور ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا شوہر یا اس کا محرم اس کے ساتھ ہو، اور اگر وہ اس شرط پر پوری نہ اترے تو اس پر حج واجب نہیں ہے۔ میں اسے اتفاق نہیں کرتا بیٹا۔ ابھی جدید ترین کتاب آئی ہے حج اور عمرہ کے حوالے سے، جدید ترین، ابھی یہ عرب عالم نے لکھی ہے، میرے پاس دستیاب ہے، اس سے پہلے والی بھی۔ بیٹا آداب میں تو شامل کیا جا سکتا ہے، آداب میں، شرائط نہیں ہے یہ۔ آداب میں ٹھیک ہے۔ کہ اچھا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا فرزند ہو، آپ کے شوہر، لیکن جس طرح حج کے حوالے سے مرد مقتصد ہے، مختار ہے اگر وہ مستطیع ہے، اس طرح خاتون بھی اگر مستطیع ہے تو مقتصد اور مختار ہے اور وہ حج کر سکتی۔ ہاں جان مال آبرو کی حفاظت وہ ادب کے یعنی آداب کے اعتبار سے مقدم یا متقدم ہے، شروط حج میں یہ شامل نہیں ہے بیٹا، یہ لوگوں نے زیادتی کی ہے۔ اچھا، اور بیٹا اس حوالے سے اب تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے بیٹا، اگر آپ فقہا کے افکار دیکھیں تو تقریباً 75% فقہا نے شد و مد سے یہ بات کہی ہے کہ شروط حج میں محرم کا ساتھ جانا بالکل شامل نہیں ہے۔ بیٹے میں نے تو ابھی عرض کر دیا نا کہ ہم نے محرم کی اصطلاح کو ذرا اور طرف، اس کا تو تعلق ہی مساہرت سے ہے جیسے میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے۔ ہاں بیٹا میں کنکلوڈ کرتا ہوں، میں اس بات کو تو سیکنڈ کرتا ہوں کہ حفاظتی نقطہ نظر سے ضرور ساتھ جائے۔ بیٹا ضرورت ہوتی ہے، مثلا آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، تو کہیں آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے نا، وہ آپ ان سے تعاون لے لیں گے، لیکن اس پر مصر ہونا کہ جس خاتون کے ساتھ مرد نہ ہو وہ حج ہی نہیں کر سکتی، یا اس پر حج لازم نہیں ہے، یا وہ حج نہیں کر سکتی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے۔ اچھا، اگر ایک خاتون ہے جو حج کرنا چاہتی ہے اور اس کے پاس ہے مال و اسباب ہے، اور کوئی قریبی محرم نہیں ہے، تو وہ بھانجے بھتیجے یا جو محرم ہیں اس کے، ان کو خرچہ وغیرہ دے کے اپنے ساتھ حج پر جا سکتی ہے، وہ اب یہاں اس پر بھی خیال دو سے؟ بات ہے۔ جی، یعنی اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایک حج کے لیے اسباب ہے، زاد راہ ہے، توشہ ہے، اس کو ساتھ لے کے جائیں گی تو پھر اس کا مطلب ہے دگنا انتظام کرنا پڑے گا۔ جی، ٹھیک ہے نا بیٹے۔ فرض کرے حج پر آپ کے 7 لاکھ خرچ ہوتے، 7 لاکھ آپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ حج کر سکتے، صحت اچھی ہے، باقی سفر وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب بانجے کو آپ ساتھ لے کے جائیں گے تو 7 لاکھ ان کے لیے اہتمام کرنے پڑیں گے، وہ 7 لاکھ آپ کے پاس نہیں ہے، تو کیا آپ حج نہیں کریں گے؟ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے کہ ایک خاتون مستطیع ہے اور اس پر خارجی شرائط کا دباؤ ڈال کر ان کو حج سے روکا جائے۔ ہاں بیٹا نہیں، اگر سفر معمون محفوظ ہے تو بالکل وہ ایلون حج پہ جا سکتی، اس کا حج بھی ہوگا اور بالکل اللہ اس سے لیے راضی۔ کہ یہ چیز اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ حفاظت تو ہر دور میں ضروری ہے نا۔ بیٹے میں یہی تو بات عرض کرتا ہوں بیٹے، آج کا دور مسئلہ آپ اس کو تھوڑا سا پریکٹیکلی دیکھیں۔ آپ اپنے گھر سے فرض کریں آپ کراچی میں بیٹھے، آپ گاڑی پہ بیٹھے، آپ کا بیٹا، آپ کا شوہر، آپ کا بھائی آپ کو لے گیا ایئرپورٹ پہ، بیٹا بہت سارے لوگ ہوتے، آپ نے کلیئرنس کر لی، ٹھیک ہے، آگے آپ انتظار گاہ میں بیٹھ گئے، آپ جہاز میں بیٹھ گئے، جہاز میں بہت سے لوگ ہیں، وہاں جو سرو کرنے والی ہیں وہ بچیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات پائلٹ بھی خاتون ہوتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ حج کے لیے میں گیا تو وہ کوئی خاتون پائلٹ تھی جو کو پائلٹ تھی۔ اچھا اس کے بعد بیٹا آپ فرض کریں مدینہ شریف میں اترے، کتنی گہما گہمی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں آئے تو ایک جنت آباد ہوتی ہے، اس طرح مکہ شریف میں۔ تو بیٹے ایسا آج کل اس طرح نہیں ہے، جس طرح صحراؤں کا سفر، جنگلوں کا سفر، اونٹوں پر سفر، بحری جہازوں کے ذریعے سفر اور تنہائیوں کا سفر، بیٹا وہ پھر مشکل تھا، ٹھیک ہے نا۔ آج کے حالات کمپیئر کریں نا بیٹا، آج میرے خیال میں ٹھیک ہے،
بدامنی ہے، لیکن پروٹیکشن کے زیادہ اسباب آج مہیا ہیں. میں اس بات پر زور دے رہا ہوں، میں اس کی نفی نہیں کر رہا بیٹے. آپ کے ساتھ آپ کا شوہر، کسی خاتون کے ساتھ اس کا بھائی، بھانجا، بھتیجا، شوہر، سسر، باپ، دادا جائے تو بہت اچھی بات ہے. میں نفی اس بات کی کہہ رہا ہوں کہ اس پر یہ قدغن کرنا کہ یہ نہ ہو تو عورت کا، خاتون کا حج ہی نہیں ہوتا، یہ غلط بات، یہ ثابت نہیں ہے. معذرت، میں بحث نہیں کر رہی، میں صرف اپنی معلومات کے لیے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی آج کل جو حج اور عمرے پر ہے نا، وہ ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں. لوگ مطلب اب حج عمرہ سوچ کے یا پتہ نہیں ان کے ذہن میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے، جس طرح کی سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، جس طرح کی وہاں ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل حفاظت کی اور محفوظ رہنے کی زیادہ ضرورت ہے اس وقت کے زمانے سے. اچھا بیٹا، یہ میں نے بھی کئی دفعہ دیکھا ہے. جب بھی میں عمرہ کرنے جاتا ہوں، میں یہ ناقابل برداشت بات دیکھتا ہوں. بالکل مواجہ شریف بیٹا، خواتین تو باب السلام کی طرف نہیں جاتی، وہ پیچھے کی طرف سے آتی ہیں. باب السلام سے آپ داخل ہوتے ہیں بیٹا، تو آپ کے بائیں ہاتھ پر ریاض الجنہ ہے. آگے بڑھتے ہیں تو جہاں آپ ٹی وی میں بھی دیکھیں، جہاں زیادہ سونا لگا ہے، بڑی جالی بیٹا، میرے آقا و مولا علیہ السلام کی قبر مبارک سقف کے نیچے، سامنے جو وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ مقصورہ شریف کا اوپر والا حصہ ہے. بیٹے، میرے آقا و مولا علیہ السلام کے قبر مبارک پر پہلا قبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بنایا تھا. سفید قبہ تھا، جس طرح قبر پکی کرتے. اس کے بعد مقصورہ بنایا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے. بیٹا یہ نیچے ہے، پھر سقف ہے درمیان میں، اوپر بھی کچھ نکلا ہوا ہے. اچھا بیٹا، اب اس پر وہ جو سبز، گہری سبز وہ غلاف بچا ہوا ہے، وہ مقصورہ شریف کا اوپر کا حصہ ہے. ہم جب مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ و تحیت و سلام کے حضور صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں بیٹے، تو بالکل ہمارا چہرہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے سیدھ میں ہوتا ہے، لیکن قبر شریف سقف کے نیچے، چھت کے نیچے. اب بیٹے وہاں اس سعادت والی جگہ پر حضرت عزت بخاری فرماتے ہیں، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دامی آیت جنید و بایزید اینجا. وہاں بھی لوگ یہ فوٹو بنا رہے ہوتے، صلاۃ و سلام پر توجہ نہیں. خانہ کعبہ میں آپ دیکھا کہ وہ فوٹو، آب زمزم پیتے فوٹو بنا رہے ہیں. بیٹا اس چیز کو میں، آپ یہ موبائل ہے، آپ اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں. وہاں آپ نے مدینہ شریف کا بڑا حق ادب ہے. مدینہ شریف کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ادب. کیا خوبصورت بات کی ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے. زلف برہم نظام آج چشم لرزاں دو عالم. وہ زلف برہم اگر برہم ہو گئی تو نظام کائنات برہم ہو جائے گا. چشم لرزاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، لرزاں دو عالم، دونوں عالم لرز جائیں گے. میرے آقا کے حضور آپ سورہ حجرات دیکھ کے میرے بیٹے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. آقا و مولا کے حضور، محبوب پاک صاحب الاولاق کے حضور اپنی آوازوں کو مترفع نہ کرو، بلند نہ کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، نیک اعمال، اور تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا. وہ ادب کی جگہ. اس طرح مکہ شریف استحضار کی جگہ ہے، خشیت کی جگہ ہے، جلال کی جگہ ہے. وہاں پر یہ جو آج کل جس طرح بیٹا فوٹو کھینچے جاتے ہیں، عجب صورتحال ہے، ناپسندیدہ ہے. بیٹے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام حلال کا فتویٰ بڑے بڑے فقہا دیں گے، لیکن ناپسندیدہ صورتحال ہے. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، جزاک اللہ بیٹا، تفصیل سے اور بہت اچھے آسان طریقے سے یہ بات سمجھائی. جزاک اللہ بیٹا. بہت شکریہ. اور یہ دیکھیے کہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور جو ہماری نئی نسل ہے خاص طور سے ان کے لیے، کہ یہ جب حج پہ یا عمرے پہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے جانے کی، تو سب سے پہلے عزت احترام کو مقدم رکھنا ہے. یہ جو شو بازی ہے، یہ جو موبائل سے آپ سیلفیز لے کے یہاں بھیج رہے ہوتے ہیں، فیس بک پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کے اعمال جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو جائیں گے. بہت شکریہ.